واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ دو الگ الگ مقامات سے میں نے قرآن کریم کی دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ایک سورہ ابراہیم سے اور دوسری سورہ انفال سے۔ سورہ ابراہیم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ ہے، وہ قوم سے مخاطب ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ سخت عذاب تمہیں دیا کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور دوسرے مقام پر جو سورہ انفال کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ وہاں اہل عرب سے مخاطب ہے، اللہ مخاطب ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ فآواکم، پس اس رب نے تم کو جگہ دی۔ وأیدکم بنصری، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ دونوں آیات پس منظر ہیں بنی اسرائیل، اور دوسری آیت بالترتیب جو مدینہ کے اندر مکہ سے مہاجرین تھے ان کے متعلق۔ پہلی آیت کے اندر بھی اللہ نے اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے یہ بیان کیا گیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، تمہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آگے فرمایا شکر کرو، تمہیں نجات دی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، پھر تیرے رب نے یہ اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر اس نجات پر، آزادی پر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن نافرمانیوں پہ اترو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
مدینہ والوں کو بھی نجات ملی، یہاں بھی بت پرست ہیں، فرعون، بنی اسرائیل کو نجات مل رہی ہے فرعون سے، اور رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، ان ارسل معانا بنی اسرائیل۔ ہارون اور موسیٰ کا تقاضا ہے کہ چلو بھائی بنی اسرائیل کو فرعون چھوڑ دو، ہم ان کو لے جائیں گے۔ چھوڑ دیے گئے، بھاگ رہے ہیں، پیچھے کون ہے؟ فرعون۔ پانی رک گیا، اللہ نے ایک نعمت نہیں، اللہ کی تو نعمتوں کی برسات 24 گھنٹے آسمانوں سے اترتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی پانیوں سے بھی لشکر گزرے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے روک دیے پانی، چلو نجات بھی دی ہے، چلو پانی سے بھی نجات مل جائے، پانی سے بھی نجات ملی۔ پھر کیا کہا؟ اب شکر کرتے رہنا، نہ شکری کی تو بڑی سخت سزا ملے۔ پھر نہ شکری کر ڈالی، پھر نہ شکری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مقدس علاقہ، اس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں داخل ہوں گے، نہیں، کیوں نہیں ہوں گے داخل؟ بڑی سخت قوم ہے، جنگجو لڑاکے، موسیٰ ہم تیری یہ بات نہیں مان سکتے، کیا ہم اتنے وہ جنگجوؤں کے ساتھ جا کے لڑائی کریں؟ نافرمانی کر ڈالی۔ نتیجہ کیا ملا؟ 40 سال تک یتیہون فی الارض، چلو بھائی ذلیل ہوتے رہو۔ نعمت ملی تھی آزادی فرعون سے، پانیوں سے آزادی ملی، آزادی کے بعد پھر جس رب نے آزادی دی اس کے پیغمبر کی نافرمانی کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ آزادیاں اور نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے۔ ناکام ہوئے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور آج تک اللہ کی زمین پر یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ صرف یہی کام نہیں ہے کہ نافرمانی کی، وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اب دوسرا فیز آئیے پیغمبر علیہ السلام کا، یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آزادی ملی، نجات ملی، کیا کیا پھر؟ نافرمانیاں کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی طرف آئیے۔ آپ نے بھی ہجرت کی، مکہ کے ظلم و ستم سے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو نجات ملی۔ کہاں آئے؟ مدینہ طیبہ میں۔ جب رب ملک بناتا ہے، آزادیاں دیتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بنیادی طور پہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تھا کہ اب ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور اقامت دین اسٹیٹ بنانی ہے۔ آزادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ ملک خطے قطع آزاد کرتا ہے تو وہاں کرنا کیا ہے؟ اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعمتوں کو کس کی عبادت میں لگانا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ قرآن وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ، یہ رومن امپائر، یہ کیسر و کسرا، یہ بدماش تھوڑے سے عرب ہیں، یہ اچک کے لے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تمہیں خوف تھا۔ اللہ کہتے ہیں فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر تمہارے رب نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مدینہ طیبہ کو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنتا ہے، وہاں اقامت دین قائم کر کے آپ نے ایک مستقل سنت قائم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم تھوڑے تھے، میں نے عزت دی ہے، میں نے قوت دی، میں نے طاقت دی، میں نے علاقہ دیا،
پیغمبر علیہ السلام نے وہاں کیا کیا؟ اسٹیٹ قائم کیا. اور یاد رکھیں، جاؤ امریکہ میں جا کے عبادت کرو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتا. رولا اقامت دین کا ہے دنیا میں اللہ کی پاور کو قائم کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. ایک دن نا کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، بنو خزرج کا قبیلہ بیٹھے ہوئے، اور ان میں ایک سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ بھی بیٹھا ہے. اللہ کے رسول اپنی خچر پر تشریف لاتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ موجود، خچر پر تشریف لاتے ہیں. بڑا دلچسپ واقعہ. اب جس نے ظاہری طور پر بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یہ ہجرت کے پہلے سال کا واقعہ، کلمہ نہیں پڑھا ہے. اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا نا عبداللہ بن ابی نے، ابھی اوپر سے بھی نہیں پڑھا تھا. اللہ کے رسول کے خچر کی دھول اٹھتی ہے، یہ رومال اپنی ناک پہ رکھ لیتا ہے اور ناگواری کا احساس دیتا ہے. یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا مجلس ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی کہ یہ قرآن سنیں گے، دین کی طرف مائل ہوں گے. عبداللہ بن ابی کہتا ہے بھائی یہ نا اپنی تلاوت جہاں نہ کر، اپنی دعوت جہاں نہ دے، جو لوگ تیرے پاس آئے نا ان کو دعوت دے، ان کو قرآن سنا. عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے. کہا خبردار عبداللہ بن ابی، کوئی بات کی ہمارے پیغمبر کو، وہ ہمیں قرآن سنائیں گے، وہ ہمیں دعوت دیں گے، ہم سنیں گے. بات آگے بڑھنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ٹھنڈا فرما دی. معاملہ ٹھنڈا فرمایا. بنو خزرج کے قائد لیڈر سعد بن عبادہ، اللہ کے رسول نے شکایت کی، یہ عبداللہ بن ابی بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی آپ صبر فرمائیں، مسئلہ اصل یہ ہے آپ کی آمد سے قبل اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. علاقے کے مختلف قبائل نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں مدینے کا چودھری عبداللہ بن ابی ہوگا، لیکن اس کی آسوں اور امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. یہ اندر کا جو گند ہے وہ نکال رہا ہے، اصل معاملہ آپ کے خچر کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ کیا. اللہ آزادیاں دیتا ہے نا، اللہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی کا مطلب ایک تو آپ سمجھیں لا الہ الا اللہ کا قیام ہے، اس کو قائم ہونا چاہیے. دوسرا مطلب سمجھیں، اللہ چاہتا ہے مسلمان دنیا میں محکوم نہیں حاکم بنے. تیسری بات، اپنے فیصلے خود کریں. چوتھی بات، صرف اپنے نہیں عالم انسانیت کے فیصلے مسلمان کریں گے. یہ آزادی کا معنی مفہوم ہے. یہ آزادی کی نعمت ہے تو اللہ یہ آزادی کی نعمت دیتا کیوں ہے؟ کلمے کا نفاذ، مسلمان حاکم ہو، مسلمان محکوم نہیں ہوگا. اپنے فیصلے خود کریں گے، نہ صرف اپنے فیصلے خود کریں گے بلکہ عالم انسانیت کے فیصلے مسلمان کریں گے. میثاق مدینہ ہوا، مدینہ ٹریٹی. حاکم کس کو مانا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ساری امیدوں میں پانی پھر گیا نا بے ایمان کی، کہ اگر حاکم یہ ہیں تو فیصلے تو قرآن کے مطابق ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوں گے. دنیا میں جس مرضی ملک میں جا کے عبادت کرو، تمہیں منع نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کر سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول اب حاکم ہیں. اللہ کے رسول حاکم ہیں، نہ صرف یہ مسلمانوں کے فیصلے کریں گے بلکہ مدینے کے یہودیوں کے فیصلے بھی کریں گے. مثال پھر صحیح بخاری کے اندر، ایک جوڑے نے بدکاری کی، یہودی مرد اور عورت نے. فیصلہ کس کے پاس آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا لاؤ تورات،
تورات کے مطابق فیصلہ دونوں کو رجم کی سزا سنائی گئی، امپلیمنٹ کی گئی۔ فیصل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے فیصلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ یہودی ناکام ہوئے نافرمانی کر کے، وہ صہیب، وہ خباب ابن ارت، وہ بلال حبشی، وہ آل یاسر کا خاندان، وہ سعد ابن ابی وقاص۔ اللہ کی قسم ہے، آزادی کی نعمت کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں۔ وفا کی داستانیں رقم کرتی صحابہ کرام نے، وفا کی داستانیں رقم کی۔ گھر بار لٹ گیا، خون دے دیا، جان چلی گئی، بچے لٹ گئے، سب کچھ گیا، لیکن نبی کے دین پہ ذرا بھی آنچ نہیں آنا تھی۔ مدینہ اسٹیٹ قائم ہو گئی، یہ کامیاب، دنیا کی کامیاب ترین ریاست۔ اب آئیے اگلے 5 منٹ میں اپنی بات کر لوں۔ اللہ کے رسول نے حاکم بنے، اللہ تمہیں ملک دیتا ہے، قطعے دیتا ہے، خطے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کہ میرا یہاں کلمہ بلند کرنا ہے۔ اور تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ کی قسم تمہیں ملا بھی ہے تو 27 رمضان المبارک کو۔ اور آپ تجزیہ نگاروں کی باتیں سنیں، اٹ واز ناٹ اے چانس اینڈ کوئنسیڈنس، یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا، اتفاقیہ نہیں ہو گیا، یہ عالم بالا میں تیرے ملک اور اللہ رب العزت نے پلان کیا۔ کیا سمجھتے ہو؟ تاک رات کے اندر 27 رمضان المبارک کو ملک کا بننا کوئی چھوٹی بات ہے۔ پچھلے سال ہر سال میں نے اس موقع پہ میں نے ریزمبلنس بیان کیا ہے کہ مدینہ طیبہ اور پاکستان میں کتنی مماثلت ہے۔ آج ان باتوں سے قطع نظر، نبی علیہ السلام ایک مشرکوں سے جان چھوٹی مدینے گئے نا، بے شمار دشمن پیدا ہو گئے۔ پہلے صرف مشرک دشمن ہے مکے کے اندر، مدینے گئے مشرک دشمن، عیسائی دشمن، یہودی دشمن، اب دشمن زیادہ بڑھ گئے۔ تیرا پاکستان جب 27 رمضان المبارک کو دنیا کے نقشے پر مارد وجود میں آیا، میرے رب نے نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ پہلے صرف ہندو دشمن تھا، وہ برٹن گورنمنٹ وہ دشمن تھے، آپ دشمن کون تھے؟ پاکستان دنیا کے نقشے پہ بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو گئی، اور آج یہودی پرلے درجے کے تمہارے دشمن، پرلے درجے کے۔ 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا، اسرائیل کے وزیر اعظم بن گوریان کی یہ سٹیٹمنٹ پیرس کے اندر، اس نے کہا تھا کہ اب تمہارا یہ پاکستان کے مقابلے میں آیا، 47 کے اندر پاکستان ہے، 48 کے اندر اسرائیل۔ بن گوریان کی یہ سٹیٹمنٹ پیرس کے اندر ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کہا بھائی 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی، سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان عربوں سے محبت کرتا ہے، عرب ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ پاکستان۔ اور حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل ہے، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہندو ان سے نفرت کرتا ہے، ہم ہندو کو استعمال کریں گے، پاکستان کے خلاف کیا کریں گے؟ ہم ہندو کو استعمال کریں گے۔ اے رب کائنات تیرا شکر ہے کہ اس ملک کو بنے تقریباً 78 سال ہونے کو ہے، اس ملک کا دشمن کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، اور انشاءاللہ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس ایک دعا کیجئے کہ جغرافیائی طور پہ مشرکوں سے آزاد ہوئے، ہم نے ان کے کلچر سے بھی آزاد ہونا، ہم نے ان کے رسم و رواج، وہ اقبال نے کہا تھا نا، ودا میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ ہم نے کلچر، اپنی وضاقت، اپنا لباس، اپنے معاملات بدلنے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اب اللہ ایسا حکمران عطا فرمائے کہ جو واقعتاً اللہ کے دین کلمے کو اس ملک میں نافذ کر سکے۔
78 سالوں میں کسی نے خاطر خواہ کوشش نہیں کی کہ اس ملک کو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ملک بنانا ہے. اور چند نظریاتی لوگ جو نظریہ پاکستان کا تحفظ اس کی آواز لگانے والے، ان پر پابندیاں اتنی پابندیاں ہیں کہ تم پاکستان کا نام نہیں لو، لا الہ الا اللہ کا نام نہیں لو، جو لے گا ایسے لیڈر کو پابند سلاسل کیا جائے. ایسے لیڈر کو پابند سلاسل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، جو قومیں رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ ان سے نعمتیں چھین لیا کرتا ہے. اور ان نعمتوں کی ناشکری کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کو گالی دے کے، اپنے ملک کو گالی دے کے. ہماری سوچ ہی اس طرح کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ مارے گئے، لٹ گئے، جتنی گندی قوم ہم ہیں شاید دنیا میں ہے نہیں. میرے بھائی، تیرے پاس صرف پاکستان کی خبریں ہیں، پوری دنیا کی خبر تیرے پاس ہے ہی نہیں. یہ سبب ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بدقسمت ملک ہوں. اللہ کی قسم ہے تو دنیا کے خوش قسمت ترین ملک کے اندر زندگی گزار رہا ہے. شکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول راتوں کا قیام کرتے ہیں. پوچھا گیا آپ تو جنتی ہیں، اتنے لمبے قیام کیوں؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری زندگی 30 35 40 میں کبھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان جیسا ملک دیا. بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے. آج تک میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، 9-10 محرم کا روزہ. کس چکر میں؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے، یہ ہیں شکر کے طریقے. یہ کیا ہیں شکر کے طریقے؟ قیام شکر ہے، روزہ شکر ہے، صدقہ شکر ہے، کمزوروں کو اس ملک کے اندر کھڑا کرنا یہ شکر ہے. اور میرے بھائیوں، میں آپ اس ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ملیا میٹ کر دوں، یہ ارادہ کریں. اور بھائی یاد رکھیں، دنیا کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی، لیکن ملک کے در پہ ہو جانا، پالیسی سے اختلاف کریں، آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے. کسی حکمران کی پالیسی غلط ہے کہیں غلط ہے، صحیح ہے کہیں صحیح ہے، لیکن مجموعی من حیث القوم جب آپ ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی قسم شاید دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے، ہم اپنے ہاتھوں خود برباد ہو جائیں، اپنے ہاتھوں خود برباد ہو جائیں. اللہ بے ہدایت حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف جنگیں لڑنے والی پالیسیاں بناتے ہیں، اللہ ان کو غارت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں، ہم اس موقع پر شیطان سے آزادی، باجے سے آزادی، گانے سے آزادی، بت پرستی سے آزادی، دل کی پوجا سے، جو میں اور آپ اور ہماری اولادیں آج دل کو پوج رہی ہیں، اس دل کی پوجا سے ہم نے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اپنی خواہشیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ملک دیا، اس ملک میں نام کس کا لہرائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے مجھے گھر دیا، آپ کو گھر دیا، میرے گھر میں حدود اللہ پامال نہیں ہوں گی. میری بیٹی، میرے بیٹیاں اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے. تو اس گھر کا نگران، نگہبان اور رکھوالا. آپ کو کوئی نعمت دے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے باجا بجائیں، یہ اس کی عزت ہے؟ نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کلمے کی بنیاد پہ، کلمے کا باجے سے کوئی تعلق ہے؟ کلمے کا کوئی باجے سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. آپ کے اور میرے بچے باجے بجا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ کلچر اور ٹرینڈ چلتا ہے، آپ اور میں مر جائیں گے، یہ آزادی کی نعمت عظمیٰ کو بلا دیں گے، ذلت ان کا مقدر ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، اور موت دے تو شہادت کی موت. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جو خطے اللہ دیتا ہے ان کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ مسلمان حاکم نہ صرف اپنے فیصلے بلکہ پوری دنیا کے فیصلے کریں، اور اس نعمت عظمیٰ پہ ہم نے اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ شیطانی طور اطوار اعمال سے بچتے ہوئے اللہ کے حضور ہم نے جھکنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں ملک بھی دیا، علاقہ بھی دیا اور دنیا کے بہترین وسائل والا علاقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک بھائی تشریف لائے ہیں اور ان کو بھیجنے والی شخصیت عظیم شخصیت ہیں۔ شیخ الحدیث محترم حافظ محمد الیاس عصری صاحب نے اس نوجوان کو بھیجا ہے۔ یہ ایک مسجد کے امام ہیں، حفظ کی کلاس چل رہی ہے۔ یہ مد و خلیل کا علاقہ ہے جی، یہ مد و خلیل کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ تشریف لائے ہیں۔ گورنمنٹ نے باہر والی گلی بنائی ہے جی مسجد کے جو باہر ہے، تو پائپ شائپ سب کچھ دب گئے ہیں، غسل خانے خراب ہو گئے ہیں، وضو خانے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کون آیا ہے شاید اس سے غرض نہ ہو، آیا کس لیے ہے یہ بڑی اہم بات ہے، بھیجا کس نے ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے اس بھائی کے ساتھ خوب تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون نہیں، یہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی